ایشوز تو چلتے ہی رہتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ ہے, کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا آیا اور کیا گیا. ڈیفیشنسیز ہیں سسٹم کے اندر. اتنا بڑا سٹور ہے, اس میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے. ابھی تو مجھے آئے ہوئے 15-20 دن ہوئے ہیں. ابھی تو میں نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جو مجھے اسائنمنٹس دی ہیں اس میں میری ایک اولین ذمہ داری ہے کہ میں سارے سٹورز چیک کروں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شجودین. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے دل کے سب سے بڑے ہاسپٹل پی آئی سی میں، جہاں پر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہاں پر سٹور سے کروڑوں روپے کی ادویات جو ہے چوری ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں، جبکہ اس ہسپتال میں پنجاب بھر سے دل کے مریض جو ہیں یہاں پر ادویات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. آئیں یہاں کی انتظامیہ اور ایم ایس سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چوری ہوئی ہیں ادویات، ان کے پیچھے کون سا گروہ شامل ہے اور آپ ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی آئی سی ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر فروق احمد. ان سے پوچھتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی جو ادویات ہاسپٹل سے چوری ہوئی ہیں، ان کا انکشاف ہوا ہے، اس کے پیچھے کون سا گروہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، کون سا گروہ ہے ایسا؟ مجھے ابھی چارج لیے ہوئے 15 سے 18 دن ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو مجھے اسائنمنٹس دی ہیں اس میں میری ایک اولین ذمہ داری ہے کہ میں سارے سٹورز چیک کروں. مجھے مختلف ذرائع سے پتہ چل رہا تھا کہ فلاں جگہ پہ پرابلم ہو رہا ہے، فلاں سٹور میں پرابلم ہو رہا ہے، فلاں سٹور میں پرابلم ہو رہا ہے. تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا وزٹ کیا ہاسپٹل کے سٹورز کا. تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس میں نا ہمارے آئٹمس جو ہے نا رینڈملی میں نے چیک کیا. سارے آئٹم تو چیک کرنا پاسبل نہیں، سینکڑوں کے میں 18-20 آئٹم چیک کیے. مجھے اس میں کچھ ڈفرینسز نظر آئے. تو میں نے اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین صاحب کو بتایا، اور اس کے بعد میں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی 7 افراد کی. اس میں ڈائریکٹر فنانس اس کے کنوینئر ہیں، چیئرمین ہیں اس کی، اور 3 پروفیسرز ہیں اس میں. پروفیسر جناب ریسپیکٹیبل پروفیسر ہیں سجاد صاحب، ریسپیکٹڈ پروفیسر واجد صاحب ہیں، اور ریسپیکٹڈ پروفیسر ہمارے معظم نقوی صاحب ہیں. فارماسسٹ بھی اس کے اندر ہیں اور ڈفرینٹ لوگ ہیں. ٹوٹل 7 آفیسرس کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے ٹو پروب آؤٹ دا ڈفرینسز دا میڈیسن. اب یہ چیز اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ. وہ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی جو ادویات تھی پچھلے کئی سالوں سے یہاں سے چوری ہو رہی ہیں، جبکہ مریض جو ہیں وہ ادویات لینے کے لیے دل کی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کروڑوں کی یہ میڈیسن کہاں جاتی ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کون سا گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پی آئی سی میں آنے سے پہلے ہم بھی یہ بات سنا کرتے تھے کہ اب یہ ایشو ہو گیا، پی آئی سی کا یہ ایشو ہو گیا. ایشوز تو چلتے ہی رہتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ ہے، اداروں میں ایشوز تو چلتے ہی رہتے ہیں. تو ابھی تو مجھے آئے ہوئے 15-20 دن ہوئے ہیں. ابھی تو میں نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. میں بلا وجہ کسی کا نام لوں تو مناسب نہیں لگتا. ہم نے انکوائری مارک کر دی پروفیسر صاحبان کو. وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کون لوگ اس میں. میرے آنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے، مطلب جون کے مہینے میں آیا ہوں. جون میں ہی پہلے ہفتے میں بھی کچھ سٹینٹس کا ایشو تھا، کچھ چوری ہوئے ہیں. اس کی بھی انکوائری چیف صاحب نے کروائی ہے. اس کی رپورٹ آ چکی ہے، مگر چیف صاحب نے اس کی رپورٹ سے ڈس ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ نا مناسب نہیں ہے، اس کو دوبارہ ری انکوائر کیا جائے. تو ہم نے اس چوری کی بھی ری انکوائری کے لیے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے 5 افراد کی. وہ اپنی انکوائری کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو شک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے وہ حقیقت میں بڑا ہے اور یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے، کوئی گروہ ہے جو یہ کر رہا ہے میڈیسن چوری. گزارش یہ ہے کہ کسی کا نام لینا بغیر کسی تحقیقات کے مناسب نہیں ہے. ڈیفیشنسیز ہیں سسٹم کے اندر. اتنا بڑا سٹور ہے، اس میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے. ایک نمبر 2، اس میں کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا آیا اور کیا گیا. ساری چیزیں کتابوں پرانا بوسیدہ نظام جو ہوتا ہے کاغذوں والا، لیجرز والا، وہ نظام ہے. کوئی بھی کسی چیز کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. سٹور کیپر کہتا ہے مجھے آئے ہوئے 10 دن ہوئے. پہلا سٹور کیپر کہا ہے جی وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. اب جب فارماسسٹ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نئی آئی ہوں،
میرے پاس 4 چارجز ہیں، 5 چارجز ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو ٹائم دے سکوں. یہ ہمارا سٹور ہے ڈسپوزیبل کا، اس میں کروڑوں روپے کی چیزیں آتی ہیں. اس کا ایک نظام وضع ہونا چاہیے جو کہ آج تک نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کے پورے ہاسپٹل میں ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھر سٹور میں کیوں نہیں لگے کیمرے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو سٹور میں ہو رہا تھا جو آپ نے پکڑا ہے. ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں بلال صاحب، ان کا ایوین بڑا، ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے مجھے پہلے دن جیسے میں نے جوائننگ کی ہے، ان کا پہلا لفظ یہی تھا کہ کیمرے ہمارے کام کرنے چاہیے، ہمارے فارمیسی سٹورز جو ان کو ان پہ کڑی نظر رکھی جائے. ہمارے ہاسپٹل کے جو باقی کیمریز ہیں وہ بھی پارشلی کام کر رہے ہیں، پارشلی کام نہیں کر رہے. کوئی سیکورٹی نظام ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے. ہم نے آتے سب سے پہلے 29 کیمرے لگائے ہیں 2 دن کے اندر. 29 کیمرے ہم نے CCTV سٹورز میں لگا دیے. ہم نے سارے سٹورز کو کور کیے، مگر ابھی 50-60 کیمرے اور لگنے والے ہیں جو کہ پروسیس چل رہا ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے فائنانس کا ایشو بھی ہوتا ہے، بجٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتے کہ اتنا کام کروایا جائے. ڈاکٹر صاحب سال کے بعد ایک ٹھیکہ ہوتا ہے، سائیکل سٹینڈ کا ہوتا ہے، کنٹین کا ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں پہ تو ذرائع کہتے ہیں کہ صدیوں سے وہ ٹھیکیدار ایک ہی بیٹھا ہوا ہے کنٹین پہ بھی. اس کا مطلب ہے آپ سے آنے سے پہلے منتھلی لے رہے تھے؟ ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹھیکہ تھا 1 سال کا، وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس نے اسٹے لے لیا، آج 6واں سال ہے. وہ جو آج سے 6 سال پہلے کا ریٹ ہے وہ دے رہا ہے. پارکنگ بھی اس کے پاس ہے اور کنٹین بھی اس کے پاس ہے، اور ہاسپٹل کی صفائی جو جینٹوریل ہے وہ بھی اس کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو سٹورز ہیں ہمارے، وہاں پر بھی اس کی سپلائیز ہیں. مطلب ایک ہی بندہ مختلف ناموں سے پورے اسپتال کو اس نے کیموفلاج کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں تو اس پہ مرد الزام کسی MS کو نہیں دوں گا، کسی ڈاکٹر کو بھی مرد الزام نہیں دوں گا. جو میں نے اپنے طور پہ جو میری ویژن کام کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا رسپانسیبل ہے لا آفیسر، جس کے کام ہی یہ تھا کہ ان کو ویکیٹ کرواتا. ہمارا کام تو ہے فیسیلیٹیٹر کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مجبور کریں کہ ہم اس کو اسٹے کو ویکیٹ کرائیں. میں نے جب فائلیں کھولی ہیں، مجھے کہیں اس کی ایفرٹ نظر نہیں آئی لا آفیسر کی کہ جی اس نے کوئی ایفرٹ کی ہو اسٹے ویکیٹ کرانے کی. تو انشاءاللہ آئی ایم آفٹر اٹ، میں کرواؤں گا. مجھے 1 ہفتے کا ٹائم مزید چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ختم کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ لوگ یہ گروہ پکڑ لیتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا کیونکہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، انکشافات آپ سامنے لائے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا کارروائی قانونی ان کے خلاف ہوگی؟ دیکھیں، یہ سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر نے، اور ڈاکٹر بلال محی الدین صاحب نے. وہ ہاسپٹل میں بڑے ہیں، ہمارے باس بھی ہیں. تو یہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں اور ایک فرد واحد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ سب لوگ مل کے یونانیمس ڈیسیژن ہوتے ہیں ان کے. ہم نے کیا کرنا ہے، FIR کروانی ہے، FIR نہیں کروانی، اینٹی کرپشن میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. کوئی نہ کوئی اس کو پایا تکمیل تک تو پہنچائیں گے نا جی. اب ایک کام شروع ہوا ہے تو اس کو ہم پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فروق احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں میڈیسن چوری کے، ہم ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور جو لوگ اس کے پیچھے جو گروہ ہوگا اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی جو ہے چیف ایگزیکٹو کے مشورے سے کریں گے. اب اپنے میزبان شہید الدین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.